ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ اس پروگرام کا فارمیٹ آپ کو معلوم ہے، 4 سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت سی آیت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس آیت میں ہمارا رب، ہمارا اللہ پاک ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس بارے میں سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خوان ہوتے ہیں جو ہمیں بڑا پیارا کلام بھی سناتے ہیں۔ اس کے بعد آج کا سبق ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور چوتھے سیگمنٹ میں یہاں دونوں ٹیموں میں موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں جن کے یہ پیارے پیارے جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، نالج بھی بڑھے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی بڑھتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر بار اپنے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت سے کیا کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی بار؟ ایک بار۔ 1 ٹائم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ درود پڑھا ایک ہے، رحمتیں 10 مل رہی ہیں، اور نیکیاں بھی 10 لکھی جا رہی ہیں۔ تو اب ہماری غفلت ہے کہ ہم درود پاک نہ پڑھیں، تو ہمیں درود پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اس پڑھنے کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا، اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آئیے درود پاک پڑھتے ہیں محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ۔ بلند آواز سے درود پاک آپ سب نے پڑھنا ہے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایسی آیت کے بارے میں سنیں گے جس میں اللہ پاک نے ہمیں دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کسی کے گھر میں جانے کے مینرز ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آئیے ہم ان آداب کو سنتے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، اسے یاد کرنے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک پارہ نمبر 18 سورہ نور کی آیت نمبر 27 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو
اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں اللہ پاک نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے مینرز بیان کیے ہیں۔ آئیے اس بارے میں کچھ آداب مزید سن لیتے ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ جب کوئی دوسرے کے گھر پر جائے تو پہلے اندر جانے کی اجازت حاصل کرے، ٹھیک ہے؟ پھر اندر جائے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد بات چیت شروع کرے، اور اگر جس کے پاس گیا ہے وہ باہر ہے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی سے ملنے گئے، وہ گھر سے باہر ہی بیٹھا ہوا ہے یا گھر کے باہر ہی آپ کو مل گیا ہے تو پھر پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس سے سلام دعا کریں اور اس کے بعد بات چیت شروع کر دیں، کلام آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دروازے پر جا کر نوک کیا، اندر سے آواز آئی کون، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے میں ہوں، دروازہ کھولو۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتے ہیں نا، دروازہ نوک کیا، اندر سے آتی ہے کون، تو جواب دیتے ہیں میں ہوں، یا بولتے ہیں میں، یا بولتے ہیں دروازہ کھولو۔ تو اس جواب کو، یعنی میں ہوں، اس جواب کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، بلکہ جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا نام بتانا چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے اندر سے آواز ہے کون، تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا نام بتانا چاہیے۔ بچوں، اگر کسی نے گھر میں آنے کی اجازت مانگی اور گھر والوں نے اسے اجازت نہ دی تو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ بیزی ہوں، مصروف ہوں کسی کام کے اندر، تو اس وجہ سے اپنے دل میں کوئی ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ خوشی خوشی وہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ دل میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ بیزی ہوں، اس وجہ سے انہوں نے ہمیں پرمیشن نہیں دی ہے۔ تو یہ کچھ آداب ہیں، جب آپ کسی کے گھر پر جائیں تو ان آداب کا، ان مینرز کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کو اچھے انداز سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، انہی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، آئیں نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، کیوں ہونا اپنا نعرہ سرکار کا مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا، ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا۔
ایک بار پھر دکھایا، ایک بار پھر دکھایا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام آپ سن رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان الفاظ کے معانی آپ کو بیان کیے جائیں گے اور ان اشعار کی مختصر تشریح بھی آپ کو بیان کی جائے گی۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا خوب، کیا خوب مہ کا سرکار کا مدینہ۔ تو خوب کا مطلب ہوتا ہے اچھا، عمدہ، ٹھیک ہے۔ مہ کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشبودار۔ کیا مطلب ہوتا ہے پیارے بچوں؟ خوشبودار۔ خوشبودار۔ پھر ایک شعر ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا۔ تو لاکھ لاکھ کا مطلب ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور مولا کا مطلب ویسے تو لغوی اس کا جو معنی ہے وہ معنی ہے مددگار، لیکن یہاں اس سے مراد کون ہے؟ اللہ پاک۔ کون؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک۔ پھر اسی شعر میں تھا ہر آن، تو ہر آن کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت، ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ مدفن، وہ شعر تھا نا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ تو مدفن کا مطلب ہوتا ہے قبر، ٹھیک ہے، گریو، قبر۔ تقدیر، آخری شعر تھا عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا۔ تو تقدیر کا مطلب ہوتا ہے قسمت۔ پھر تھا لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ۔ تو فقط کا مطلب ہوتا ہے صرف، یعنی قسمت میں صرف اور صرف سرکار کا مدینہ لکھ دے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں ان اشعار کی اب تشریح بھی سن لیتے ہیں۔ پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ پاک شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ پاک کی کیا بات ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ بہت زیادہ خوشبودار ہے۔
سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ عاشق رسول ہو تو اسے خوشبو بھی آتی ہے اور شہد سے میٹھا بھی مدینہ لگتا ہے. اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پاک پسند ہے، تو پھر ہم کیوں نہ سرکار کا مدینہ کا نعرہ لگائیں. جس کو جو پسند ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے، وہ اسی کا نعرہ لگاتا ہے. تو ہم سرکار کے مدینے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا نعرہ سرکار کا مدینہ ہے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں ہے کہ یا اللہ تیرا بہت بہت شکریہ کہ تو نے ایک بار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائی. اچھا، جب یہ شعر اور یہ نعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں امیر اہل سنت نے لکھی تھی تو اس وقت امیر اہل سنت مدینہ پاک میں تھے اور مدینہ پاک کی حاضری کے موقع پر یہ کلام لکھا تھا، یہ نعت لکھی تھی. اس لیے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں امیر اہل سنت دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ پاک مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں یعنی سنہری جالیوں کے پاس موت عطا فرما اور میری قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ پاک میں بنے. آمین. اے کاش کا ایسا ہو کہ ہمیں بھی گنبد خضرا کے سائے میں موت نصیب ہو، سنہری جالیوں کے روبرو صلاۃ والسلام عرض کرتے ہوئے موت نصیب ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ پاک میں مدفن یعنی قبر نصیب ہو جائے. آخری شعر میں امیر اہل سنت یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک میری قسمت میں صرف مدینہ ہی لکھ دے. اب میں مدینے آ تو گیا ہوں، اب میری قسمت میں مدینہ لکھ دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہماری قسمت میں مصطفیٰ کریم کا مدینہ لکھ دے، وہاں آنا جانا لکھ دے، وہاں پر گنبد خضرا کے سائے میں موت نصیب لکھ دے اور مدینہ پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں جنت البقیع میں ہمیں قبر نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس میں آپ نے نعت بھی سنی ہے. اس نعت میں جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی بھی سنے ہیں اور اس نعت کی اس کلام کی تشریح بھی سنی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق. آپ جانتے ہیں آج کا سبق سیگمنٹ کے اندر ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے آج کا سبق شامل کرتے ہیں. تو آج بھی اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 ہے، پیج نمبر 83. پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. کتاب کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر ہے 3، پیج نمبر ہے 83. ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سنا تھا. آج بھی خاندان مصطفیٰ کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے. ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. ٹیم اے کے پہلے بچے ہمیں پہلا سوال سنائیں گے. پیارے پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے پیج نمبر 83 کے اوپر ہیڈنگ ہے شہزادے. ٹھیک ہے، اس کا سوال ہمیں ٹیم اے کے پہلے بچے سنا رہے ہیں. جی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کتنے تھے؟ ان کے نام بتائیں. جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کتنے تھے، یعنی آپ کے بیٹے کتنے تھے؟ جواب بتائیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے اور ان کے نام یہ ہیں. 3 شہزادے تھے آپ کے. ان 3 کے نام کیا کیا ہیں؟ آپ پڑھیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. انہی کا لقب طیب و طاہر ہے. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے، یعنی آپ کے 3 بیٹے تھے.
नंबर 1 हजरत कासिम, सब मिलकर पढ़ेंगे। नंबर 1 हजरत कासिम और नंबर 2 थे हजरत इब्राहिम। नंबर 2 कौन है? हजरत इब्राहिम और नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला। नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुम। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला जो है ना, इन्हीं का लक़ब तय्यब भी है और ताहिर भी इन्हीं का लक़ब है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज के सबक के अंदर हमने ये बात सीखी है। सारे मिलकर बताएंगे हुजूर के कितने शहजादे थे? 3 कितने शहजादे थे? 3 शहजादे थे। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चंद के नाजरीन, हमारा ये सेगमेंट भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम के चौथे और आखिरी सेगमेंट का क्या नाम है? बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इस सेगमेंट के अंदर हम टीम ए से और टीम बी से कुछ सवालात करते हैं। जी, टीम ए की तरफ बढ़ते हैं और टीम ए से सवाल करते हैं। आप ये बताएं, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया, ये किन का फरमान है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जवाब दिया, ये फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी कि ये हदीस है और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम बी की तरफ चलते हैं। आपसे सवाल यह है, सोच समझ के जवाब देना है। सवाल यह है, दीन इस्लाम के मानने वालों को क्या कहते हैं? मुसलमान। आपने जवाब दिया मुसलमान और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम ए के बच्चों ने भी पहला सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, टीम बी के बच्चों ने भी पहले सवाल का जवाब दुरुस्त दिया। आप टीम ए वालों से दोबारा सवाल कर रहा हूं, आप ये बताएं, मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की इबादत। आपने जवाब दिया अल्लाह पाक की इबादत करते हैं और जवाब दुरुस्त है, मुसलमान अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम बी वालों, आपसे दोबारा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना है। सवाल बड़ा आसान है वैसे। आपसे सवाल ये है, कुरान पाक का उर्दू तर्जमा कंजुल ईमान किन का लिखा हुआ है? आला हजरत। आपने जवाब दिया आला हजरत का लिखा हुआ है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जमा कंजुल ईमान आला हजरत का लिखा हुआ है। हमने ये भी सीखा है कि हम मुसलमान अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, दीन इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं, और तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया, ये फरमान रसूलुल्लाह है, हदीस पाक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये थी आज के प्रोग्राम की कुछ प्यारी प्यारी मालूमात जो हम आपको फराहम कर रहे थे। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर होंगे कुछ नई और प्यारी प्यारी सी मालूमात लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।